خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی بھی مسلمان پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی حکومت اس ظلم کا منہ توڑ جواب دیا کرتی تھی۔ امریکہ، یورپ اور بڑی جتنے بھی یورپین کنٹریز تھیں، عیسائی اور یہودی، تمام لوگوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ باقی ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ان لوگوں کو اگر سب سے زیادہ کسی کا ڈر تھا تو وہ خلافت عثمانیہ تھی۔ لہٰذا انہی وجہ سے ان لوگوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف سازشیں شروع کی اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے منصوبہ بندی بنانا شروع کر دی تھی۔ لہٰذا ان لوگوں نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو دھرم سے کرسچن تھا، لیکن ایسی عربی بولتا تھا کہ کوئی بھی اس کے اوپر یہ شک نہیں کر سکتا تھا کہ وہ عربی ہے یا غیر عربی۔ اس شخص نے اپنا کام شروع کیا اور اس دور کے عربی مسلمانوں کو یہ کہہ کر خلافت عثمانیہ کے خلاف گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ بھئی ہم لوگ عربی ہیں اور یہ حکومت کرنے والے ترک لوگ عجمی ہیں یعنی غیر عربی ہیں، تو ہم عربی لوگ ان غیر عربی لوگوں کی حکومت اپنے اوپر کیسے برداشت کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت کے سنی مسلمانوں نے اس شخص کی ایک بھی نہ سنی۔ یہ شخص لانس آف عربن کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ گوگل پر جا کر چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں ویکیپیڈیا پر ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس آدمی کی ناکامی کے بعد امریکہ نے ایک اور شخص کھڑا کیا جس کا نام ہمفرے تھا۔ ہمفرے کے بارے میں بھی آپ ویکیپیڈیا پر جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ ہمفرے کی ملاقات عرب کے ایک شخص ابن عبد الوہاب نجدی سے ہوئی اور ایک قبیلے کے سردار ابن سعود سے ہوئی۔ ہمفرے نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا جس میں ہمفرے کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد ابن سعود نے اپنی فوج کے ساتھ عرب شریف میں ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا مکہ، مدینہ، طائف جیسے عظیم شہروں میں خونریزی شروع ہو گئی اور ابن سعود کی فوج کے ہاتھوں سے لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کی شہادت ہوئی۔ لہٰذا ان حالاتوں کو دیکھنے کے بعد خلافت عثمانیہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہم مکہ، مدینہ اور طائف جیسے عظیم شہروں میں خونریزی نہیں کرنا چاہتے، کسی بھی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتے، لہٰذا ہم عرب سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے اپنے ملک ترک واپس جانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اسی دن سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ حجاز مقدس کا نام اسلامی تاریخ میں پہلی بار بدل دیا گیا، لہٰذا حجاز مقدس کا نام ابن سعود نے اپنے اوپر سعودیہ عربیہ رکھا۔ لہٰذا جنت البقیع اور جنت المعلیٰ میں جو صحابہ اکرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مزارات تھیں ان تمام پر بلڈوزر چلا دیا گیا اور ان کی تمام قبروں کو زمین سے ملا دیا گیا۔ اور آپ کو بتا دیں کہ حرم شریف میں جتنے بھی بڑے دروازے یا بڑی عمارتیں تھیں جن کے نام صحابہ یا اہل بیت کے نام پر تھے ان تمام کے ناموں کو بدل کر آل سعود یعنی جو ابن سعود تھا اس کی اولادوں کے نام پر رکھ دیا گیا۔ لہٰذا یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی عرب شریف میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود وہاں کا حکمران بنا وہاں پر ایک بہت بڑا جشن کا انعقاد کیا گیا جس میں امریکہ، برطانیہ اور بڑے بڑے غیر مسلم جو دیش ہیں ان تمام کے حکمران شامل ہوئے۔ جس عرب کے نام سے کسی دور میں یہودی اور عیسائیوں کی بڑی بڑی سلطنتیں گھبراتی تھیں، آج انہی تمام لوگوں کی کٹ پتلی سعودی عربیہ بنا ہوا ہے۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے اپنے ہی دور میں لکھ دیا تھا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے دل سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔